بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، رمضان المبارک سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے آپ نے سلفی منہج کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سلسلے میں المنہج السلفی عند الشیخ الالبانی رحمہ اللہ اس عنوان سے جو کتاب ہے اسے پڑھنا شروع کیا اور اس کے کئی حلقے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ رمضان کی مناسبت سے اس درس کو موقوف کر دیا گیا تھا اور پھر ماہ رمضان کے بعد اللہ کی توفیق سے اس درس کا آغاز ہوا، اور اس سلسلے میں پچھلے ہفتے میں ہم سب کے مربی فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ تشریف لائے تھے، اور ہم نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے شیخ محترم سے درخواست کی، اور ان کے علم سے الحمدللہ آج ہی کے دن پچھلے ہفتے میں ہم نے استفادہ کیا، اور اس کے بعد پھر اب بدستور یہاں سے یہ درس اپنے معمول کے مطابق منہج سلف اور اس کی حقیقت کے عنوان سے جاری رہے گا، چلے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلفی منہج کو، اس کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو، ضرورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل جو کچھ بھی امت کے اندر فرقہ واریت، اختلاف، انتشار یا ایسے ہی عمل اور فہم میں بہت کچھ بے اعتدالی، بدعنوانی پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس منہج کے ذریعے اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو باتیں پچھلے آخری درس میں ماہ رمضان سے پہلے آپ کے سامنے ہوئی ہیں، وہ موضوع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فہم اور ان کی سمجھ کو ہمیں ہر اعتبار سے معتبر ماننا ہوگا۔ جتنی بھی فرقے دنیا میں وجود میں آئے، اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فرقے کے لوگوں نے یا ان فرقوں کے لوگوں نے قرآن و سنت کا تو حوالہ دیا، قرآن کریم کی آیات کو پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد انحراف اس لیے پیدا ہو گیا کہ کتاب و سنت کے ان نصوص کو حضرات صحابہ کرام نے کیسے سمجھا، ان کی فہم کیا تھی، ان کا فقہ کیا تھا، اور کس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعلیم و تربیت پائی تھی، اسے لوگوں نے چھوڑ دیا، اور اسی وجہ سے اتنے سارے فرقے، اتنے سارے گروہ، اتنا سارا انتشار اور تشدد وجود میں آ گیا۔ تو اب یہ باتیں ہوئی، اس کے بعد اگلا جو موضوع تھا اس کے بعد کا، وہ براہ راست یہی موضوع ہوا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اقوال، ان کے فرمودات اور ان سے جو کچھ آثار آئے ہوئے ہیں، جو کچھ چیزیں ان سے نقل کی گئی ہیں، یعنی ان کی اپنی باتیں جو کچھ انہوں نے کہی ہیں آیات کی تفسیر میں، حدیث کی تفسیر میں، جو بھی ان کے اقوال فرمودات آئے ہیں، کیا ان کا اعتبار ہے یا ان کا اعتبار نہیں ہے، کہاں تک ان کا اعتبار ہے، ان کے اعتبار کے سلسلے میں سلف صالحین کا سلف صالحین کے بعد کے لوگوں کا کیا موقف رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک درس آپ کے سامنے اس بارے میں آ چکا ہے کہ امت میں سب سے زیادہ مشہور ائمہ، جن کو ہم ائمہ اربعہ کے نام سے جانتے ہیں، اور ائمہ اربعہ کا نام حضرت امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کا نام ساری دنیا کے اندر معروف ہے، متداول ہے، امت کا بڑا طبقہ ان سے پورے طور پر جڑا ہوا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو حد درجہ ان کی پیروی میں غلو سے کام لیتا ہے، اور اندھی تقلید یا جمود کی حد تک ان سے وابستہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ خواہ قرآن کریم کی آیت یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف ہی کوئی چیز ان ائمہ سے آئی ہو، تب بھی وہ ان ائمہ کے حوالے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ان ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا موقف حضرات صحابہ کرام کے اقوال کے بارے میں کیا ہے؟ کیا وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے اقوال کو معتبر مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ اس کی حیثیت کیا تھی ان کے یہاں؟ اس سلسلے میں چاروں ائمہ کے اقوال، ان کے فرمودات مختلف حوالوں سے، مختلف کتابوں سے آپ کے سامنے آئے ہیں۔
آج جو آپ کے سامنے موضوع ہے، یہ اب تک جو باتیں تھیں وہ پچھلے موضوع سے اس آج کے درس کو جوڑنے سے متعلق تھیں۔ آج جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ایک طبقہ تو یہ ہے جو حضرات صحابہ کرام کے اقوال کو حجت مانتا ہے الحمدللہ، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بعض ائمہ اربعہ میں سے بعض ائمہ اس حد تک اس سلسلے میں آگے بڑھے ہوئے تھے کہ وہ صحابہ کرام کے اقوال کو سنت کے درجے میں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام کے اقوال کو سنت کے درجے میں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی کا وہ طبقہ ہے جو آپ کے ساتھ سامنے براہ راست بیٹھتا تھا، آپ کے سفر میں، حضر میں، آپ کی تنہائی میں، آپ کی مجلس میں، آپ کے صلح میں، جنگ میں، ہمیشہ۔ تو ان سے زیادہ یا ان کے علاوہ کون تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتا ہو، جانتا ہو؟ تو اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو اپنی مرضی سے وہ بات نہیں کہی ہوگی، وہ لازم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وہ بات ان تک پہنچی ہوگی۔ اس اعتبار سے بعض ائمہ جن کا نام بھی اس سے پہلے آ چکا ہے کہ وہ سنت کے درجے میں سمجھتے تھے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے اقوال کے سلسلے میں ایک موقف ہے، ایک اسٹینڈ ہے۔ ایک دوسرا موقف بھی ہے، وہ موقف بہت ہی محدود ہے، بہت ہی لیمیٹڈ ہے، اور وہ موقف جو ہے وہ ایک طبقہ ہے امت کا جن کو ظاہریہ کہا جاتا ہے۔ ظاہریہ، اور خاص طور پر ظاہریوں میں امام ابن حزم کا نام خاص طور پر آتا ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ظاہری جو موقف ہے، یعنی قرآن کی آیت کا جو معنی سامنے دکھائی دے رہا وہی مان لینا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کا جو معنی سامنے دکھائی دے رہا ہے ظاہر، اسی کو مان لینا ہے۔ اب ہمیں اس کی باریکی میں جانا کہ فلاں صحابی نے کیا مطلب سمجھا، فلاں صحابی نے، اتنا زیادہ ان کے اقوال کے پیچھے ہمیں نہیں جانا ہے۔ اس طرح کا موقف ایک اور ہے امت کے اندر، اور یہ موقف منسوب ہے کس کی طرف؟ ظاہریہ فرقے کی طرف۔ ایک فرقہ ہے ظاہریہ، ان کی طرف منسوب ہے، اور اس فرقے کا جب نام آتا ہے تو اس فرقے کے بڑے علماء، چوٹی کے علماء کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس میں سے ایک نام امام داؤد ظاہری ہیں، اور ایک دوسرا نام ہے امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ۔ چوٹی کے ائمہ ہیں، لیکن ٹھیک ہے کسی مسئلے میں ان کا کوئی موقف اونچا نیچا ہو سکتا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے۔ تو امام داؤد ظاہری اور ایسے ہی امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے کہ ان کے یہاں صحابی رسول کا کوئی مسلک ہے، صحابی رسول کا کوئی مذہب ہے، جس کو کہتے ہیں نا مذہب، اردو میں نہیں بلکہ عربی میں مسلک کے معنی میں، تو ان سے وہ حجت نہیں پکڑتے تھے، بلکہ ان سے حجت چھوڑتے تھے، یعنی ان کو قابل احتجاج، قابل دلیل نہیں سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں کئی کتابوں میں امام ابن حزم نے اپنی کئی کتابوں میں اس بات کو صراحت کے ساتھ کہا بھی ہے۔ مثال کے طور پر ان کی بہت مشہور کتاب ہے المحلہ بالآثار، المحلہ بالآثار کے نام سے 6-7-8 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور بہت ہی زیادہ علمی کتاب ہے، دلائل سے لبریز ہے۔ اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور ایسے ہی ان کی ایک دوسری کتاب ہے اصول فقہ میں جس کا نام ہے الاحکام فی اصول الاحکام۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے کئی جگہوں پر اس طرح کی بات کہی ہے، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال کو حجت وہ نہیں مانتے تھے، یعنی جو دلیلوں کا جو ظاہری معنی دکھائی دے رہا ہے اسی کو وہ مان لیا کرتے تھے۔ خیر، اب ہمارے سامنے دو اسٹینڈ آ گئے نا، ایک تو وہ سارے ائمہ اربعہ اور دیگر علماء کا موقف، جس کا معنی کیا تھا، جس کے اندر کیا چیز تھی کہ صحابہ کرام کے اقوال کو حجت مانا جائے گا، بلکہ بعض لوگ ان اقوال کو باقاعدہ سنت کے درجے میں سمجھتے تھے۔ اور دوسرا موقف یہ جو ظاہریہ فرقے کا موقف ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام کے اقوال کو حجت نہیں مانتے ہیں۔ اب ان دونوں اقوال میں ہمیں کون سا قول سمجھنا ہے، کون سا قول لینا ہے، اس سلسلے میں ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم پیچھے جا کر کے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اقوال کے سلسلے میں امت کے لوگوں کا کیا موقف رہا ہے، تو ہمارے سامنے کل گن کر کے 2 موقف آتے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ تو اب ہم اس دور کے اندر ہیں، ہمیں راہ سلف پر چلنا ہے، راہ سلف کی جستجو ہے، ہم چاہتے ہیں اسی راستے پر چلیں جس راستے پر نبی کے صحابہ چلتے رہے، سمجھتے رہے۔ تو کیا اللہ کے نبی کے صحابہ کے اقوال کو حجت ہم مانیں یا نہیں مانیں؟
کیونکہ ہم یہ بات پہلے طے کرائے ہیں کہ جتنا اختلاف ہے، جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ واریت ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جیسے دین کو سمجھا ویسے نہ سمجھنے کی وجہ سے سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اس سلسلے میں جو چیز ہمارے سامنے ہے، جو ہمارا اسٹینڈ یا ہمارا موقف ہونا چاہیے، وہ موقف کیا ہے؟ اس موقف کے بارے میں تفصیل ہے۔ تفصیل کہتے ہیں اس بارے میں صحیح بات یہ ہے جس سے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اختلاف ختم ہو جاتا ہے، وہ موقف یہ ہے کہ اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ یعنی ایک لفظ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ایک سارے صحابہ کے اقوال جیسے بھی اقوال آئے ہیں ویسے ہی اسے حجت مان لینا ہے، یا کوئی کہے کہ صحابہ کرام کے اقوال ناقابل حجت ہیں۔ اس طرح سے مطلق طور پر دونوں موقف غیر مناسب ہیں۔ صحیح موقف کیا ہے؟ جس سے اختلاف ختم ہو جائے، موقف بہت مضبوط دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے۔ ہم منہج سلف پڑھ رہے ہیں نا، سلف صالحین کا منہج کیا ہے، منہج سلف کی حقیقت کیا ہے، اس لیے اس کو اس تفصیل سے سمجھنا ہوگا جس میں دلائل بھی آئیں، صحابہ کرام کے موقف کو سمجھنے کے لیے ان کے سامنے حدیثوں کی مثالیں آئیں کہ انہوں نے کیسے کیا موقف رکھا کس مسئلے میں، کس حدیث کے ہوتے ہوئے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جو تفصیل ہے اس تفصیل میں سے 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات، صحابہ کرام کی باتوں کو حجت ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے۔ پہلی بات، اگر کسی صحابی کا کوئی مسلک، کوئی موقف کسی مسئلے میں ایسا ہو جو صحابہ کرام کے درمیان مشہور ہو، مثال آ رہی ہے، ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے بارے میں صحابی رسول کا کوئی موقف ہے اور وہ موقف سارے صحابہ کرام کے درمیان پھیلا ہوا ہے، عام ہے، لیکن کسی صحابی نے اس صحابی کے موقف سے انکار نہیں کیا ہے، کسی نے ٹوکا نہیں ہے، کسی نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے۔ ایسی صورتحال اگر پیش آتی کسی مسئلے میں کہ ایک مسئلہ ہے کسی صحابی سے منقول ہے اور دیگر صحابہ کرام سے اس قول کے خلاف کوئی قول منقول نہیں ہے، کسی کی طرف سے کوئی انکار نہیں ہے، کوئی نکیر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ صحابی رسول کا، اس صحابی رسول کا قول حجت ہوگا، وہ قول کیا ہوگا؟ حجت ہوگا، اسے مانا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ مزید یہ سمجھیں کہ چونکہ کسی صحابی سے اس صحابی کے قول کے خلاف کوئی موقف نہیں آیا، کوئی انکار نہیں موجود ہے، تو اسی چیز کو اجماع سکوتی کہا جاتا ہے۔ اجماع سکوتی کا مطلب کیا ہے؟ خاموشی کا اجماع، یعنی کیا مطلب؟ سب کا، سارے صحابہ کرام کا یوں سمجھے کہ اتفاق ہے، کسی نے کوئی بات کہی نہیں ہے زبان سے لیکن سب خاموش ہیں، سب کا خاموش ہونا بھی ایک اتحاد اور اتفاق ہے۔ اگر اتفاق نہ ہوتا تو کسی صحابی سے تو اس کے خلاف کوئی بات آتی، تو کسی صحابی کی طرف سے جب کوئی بات اس بارے میں نہیں آئی ہے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال آپ کے سامنے بیان کی گئی، صحابہ رسول کا اسٹینڈ، کسی صحابی کا اس کے خلاف کوئی بات نہ بولنا، اور اسی کو اجماع سکوتی کہتے ہیں یہ چیز اگر ایسا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مسئلہ مقدم ہوگا، اسی کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ ایسی جگہ جہاں اس بارے میں کتاب اللہ کی کوئی دلیل نہ ملے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل نہ ملے، قرآن کی کوئی دلیل نہیں ہے، سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے، صحابی رسول کا ایک اسٹینڈ ہے اور کسی صحابی سے اس کے خلاف کوئی بات منقول نہیں ہے، جس کا مطلب اجماع سکوتی ہے، وہ پورے طور پر حجت ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ بات آئی نا کہ صحابہ کرام کے اقوال کو حجت مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اس بارے میں بہت ساری تفصیل ہے، ایسی صورت ہو تو مانا جائے گا، ایسی صورت ہو مانا جائے گا، ایسی صورت ہو تو مانا جائے گا، ایسی صورت وغیرہ۔ تو اس کی ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ تو جمہور علماء یعنی اہل علم کی جو اکثریت ہے، عام طور پر جو اہل علم ہے وہ اس کو حجت مانتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دلیل جس کو ہم کہتے ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ایک مسئلہ موجود ہے اور صحیح طور پر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جوربین پر، ایک ہے خفین جو چمڑے کا موزہ ہوتا تھا، خفین کس کو کہتے تھے؟ چمڑے کے دونوں موزوں کو، اور ایک ہم آپ جو پہنتے ہیں جس کو ہم لوگ اردو میں بھی جراب کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم موزے کہتے ہیں، یہ اصل میں عربی میں ہے جورب، اور آج کل جو جدید گفتگو عربی میں کی جاتی ہے اس کو شراب کہتے ہیں، جس کا معنی وہی ہے موزہ، یعنی چمڑے کے علاوہ کپڑے کا، موٹا پتلا اون کا وغیرہ جو بھی موزہ بنتا ہے اس کو
जौरब कहते हैं। तो दोनों मोज़ों पर मसह करने का एक मसला है। आदमी हम आप तो यही पहनते हैं, आम तौर पर चमड़े का मोज़ा तो हमारे यहाँ मामूल भी नहीं है, कोई किसी ने कहीं से हासिल किया हो और सख्त सर्दियों वगैरह में इस्तेमाल करता हो किसी इलाके में तो ठीक है, वरना आम तौर पर हमारे यहाँ मामूल भी इस्तेमाल में यही कपड़े के मोज़े हैं जो हम आप इस्तेमाल करते हैं। तो जौरबैन पर मसह करने का मसला, यानी कपड़े के मोज़ों पर मसह करने का मसला, ये मसला कई एक सहाबे किराम से आया हुआ है कि उस पर भी मसह किया जाएगा, कपड़े के मोज़ों पर भी मसह किया जाएगा। अली बिन अबी तालिब हैं, अनस इब्न मालिक हैं, अबू मसूद बदरी हैं, वल बरा बिन आजिब हैं, अबू उमामा बाहिली हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम। ये चंद सहाबा के नाम हैं। ये इन सहाबे किराम से ये सही सनद के साथ ये मसला आया हुआ है कि ये सहाबे किराम इस बात के कायल हैं कि कपड़े के मोज़ों पर मसह किया जाएगा, कपड़े के मोज़ों पर मसह किया जाएगा जैसे चमड़े के मोज़े पर मसह किया जाता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब इस सिलसिले में एक मसला है, इस मसले में इन 6 सहाबे किराम से जो मसला आया हुआ है, इन सहाबा के ख़िलाफ़ इस मसले में किसी और सहाबी का कोई बात मनक़ूल नहीं है। यानी ऐसा हमें नहीं मिलता है कि इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ किसी सहाबी की कोई बात आई हो, है ना। फ़लाँ सहाबी के एक मौक़िफ़ आता है, वो इनके ख़िलाफ़ कहते हैं कि भाई कपड़े के मौज़ों पर मसह नहीं किया जाएगा, मिसाल के तौर पर। ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में अब हमें क्या देखना है कि भाई इस सिलसिले में अल्लाह के नबी की हदीस है क्या। कुरान करीम की आयत में तो इसका ज़िक्र नहीं है जौरब का, अल्लाह के नबी की हदीसों में कोई बात आई है कि नहीं आई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में इसका ज़िक्र आया हुआ है, मरफ़ू हदीसें आई हैं, लेकिन कोई हदीस ऐसी नहीं है जो ज़ाफ़ से खाली हो, यानी सारी की सारी रिवायतें क्या हैं, ज़ईफ़ हैं। अगर वो रिवायतें सही होती या कोई एक रिवायत भी सही होती तो ये मसला ही पैदा नहीं होता कि हम सहाबे किराम के कौल की तरफ जाएं, ठीक है। लेकिन जब ये मसला ऐसा है कि हदीसों में मरफ़ू हदीसें आई हुई हैं लेकिन कोई भी हदीस ज़ाफ़ से खाली नहीं है, सारी की सारी हदीसों में ज़ाफ़ मौजूद है, तो उन हदीसों का जो मरफ़ू हदीसें आई हैं उनकी सेहत सही होना ये मुत्तफ़क़ अलैह नहीं है, यानी ज़ईफ़ वो रिवायतें हैं। तो अब एक मसला है जिसमें मरफ़ू हदीसें हैं और वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन चंद सहाबे किराम से, एक सहाबी, 2 सहाबी या चंद सहाबा से एक मौक़िफ़ आया हुआ है कि नहीं कपड़े के मौज़ों पर मसह करना जायज़ है, और अब इसके ख़िलाफ़ किसी सहाबी से कोई मौक़िफ़ नहीं आया हुआ है, तो ऐसी सूरत में ये मौक़िफ़ क्या है, एकदम मुस्तनद है, मोतबर है, बिला इख्तिलाफ़ इस मसले पर अमल किया जाएगा। और यहाँ कहा जाएगा कि सहाबे किराम का ये अमल, सहाबे किराम का ये मौक़िफ़ हुज्जत है, और हम सब उम्मत के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इस पर एतमाद करते हुए मौज़ों पर इत्मीनान से मसह करें, ठीक है। अब अगर इस मसले में जिसमें अल्लाह के नबी की कोई हदीस साबित नहीं है, हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन सहाबे किराम का 2 मौक़िफ़ है, एक तबका कहता है कि मौज़ों पर मसह होगा और दूसरा कहता है कि नहीं होगा, तब मसला खड़ा हो जाता कि क्या फ़ैसला किया जाए। लेकिन ये एक सूरत बताई जा रही है आपके सामने कि एक सूरत ये है, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना होगा, उसे हुज्जत मानना है और पूरे इत्मीनान के साथ उस पर अमल करना है। ऐसी सहाबी रसूल की बात हुज्जत है या नहीं है, इसको समझने के लिए एक और सूरत है, वो ये है कि किसी मसले में किसी सहाबी का मौक़िफ़ एकदम अलग थलग हो, यानी एक मौक़िफ़ हो और सहाबी एक अकेला हो, एक अकेला सहाबी कोई मौक़िफ़ रखता हो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और किसी और सहाबी से उसका मुआरज़ा ना आया हो, किसी और सहाबी से उसका मुआरज़ा ना आया हो। यहाँ पर जो इसकी तफसील है कि इस पर ये हुज्जत है या हुज्जत नहीं है, इसको समझने के लिए हमें समझना है कि अक्सर अहले इल्म इस बात के कायल हैं कि ये हुज्जत है, क्योंकि यहाँ पर एक सहाबी का एक मौक़िफ़ आया है, उसके ख़िलाफ़ कोई मुआरज़ा नहीं हुआ, उस पर एतराज़ किसी सहाबी का वारिद नहीं है, आया नहीं हुआ है, इसलिए ये भी काबिल हुज्जत है, काबिल एहतिजाज है, यानी उस पर अमल किया जाएगा, उसको दलील माना जाएगा, उससे दलील ली जाएगी, एक शर्त के साथ कि किसी उसूली कायदे से न टकराने वाली चीज़ हो। जो स्टैंड आया हुआ है किसी एक सहाबी का, अकेला मुनफरिद सहाबी का, किसी और सहाबी का एतराज़ तो नहीं आया हुआ है, लेकिन वो मसला किसी उसूली, अब ये थोड़ी तफसील की चीज़ है कि उसूल, कुरान करीम की आयात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से मसाइल का इस्तिंबात, वाजिब कैसे निकलेगा,
رکن کیسے بنے گا، شرط کیسے نکلے گا، عام کیسے مانا جائے گا، مطلق کیسے مانا جائے گا، ناسخ کب ہوگا، منسوخ کب ہوگا، یہ سب چیزیں لینے کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں اہل علم نے۔ ان اصولوں میں سے کسی اصول کے خلاف نہ ہو، کسی اصول، اور ایسا اصول جو راجح اصول ہو، مستند اصول ہو، ایسے اصول کے خلاف نہ ہو، یا کسی نص شرعی کے خلاف نہ ہو۔ شریعت کی کوئی صاف صریح دلیل ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی صریح حدیث ہے، ایسے کسی نص کے خلاف نہ ہو۔ صحابی رسول کا ایک صحابی کا موقف ہے، کسی صحابی کی طرف سے معارضہ تو نہیں آیا ہے، لیکن وہ کسی آیت کے خلاف ہے تو، کسی حدیث کے خلاف ہے تو بہت واضح سی بات ہے کہ وہ قابل حجت نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں بات کیا ہے، نہ تو کسی نص شرعی کے خلاف ہے، نہ کسی راجح اصولی قاعدے کے خلاف ہے، اور کسی صحابی کی طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے۔ تو اکثر اہل علم کا کہنا کیا ہے، اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ بھی یہ بھی مسئلہ قابل حجت ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو دلیل مانا جائے گا اور اس کو پیش کیا جائے گا۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، مثال ایک صحابی رسول مشہور اور علماء صحابہ میں سے، زاہدین صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ان سے موقوف روایت، اثر جس کو کہتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ حدیث آئی ہوئی ہے، یعنی اثر آیا ہوا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں الاذنان من الراس، دونوں کان یہ سر کا حصہ ہیں۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمیں چہرہ بھی دھونا ہے، تو اب چہرہ دھونا ہے تو چہرے میں کان ہے یا نہیں ہے، سر کا حصہ ہے یا چہرے کا حصہ ہے؟ چہرہ دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے، اب کس کا حصہ ہے؟ کان سر میں شامل ہے یا کان چہرے میں شامل ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، فقہی مسائل کی مثالیں ہیں جو عام طور پر آتی رہتی ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ دونوں کان یہ سر کا حصہ ہیں۔ اب آئیے دیکھیے، یہ روایت مرفوعاً بھی آئی ہوئی ہے، اور کئی ایک صحابہ سے موقوفاً بھی آئی ہوئی ہے، لیکن ساری روایتیں ضعیف ہیں، مرفوع روایتیں بھی سب ضعیف ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کے آثار بھی ضعیف ہیں۔ صرف اور صرف یہی ایک سند ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو صحیح ہے، اور اسی بات کو، اسی اثر کو لے کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دلیل بنایا ہے، اس کو حجت مانا ہے۔ اب یہ ایک صحابی رسول سے ایک مسئلہ آیا ہوا ہے کہ دونوں کان یہ سر کا حصہ ہیں، دیگر صحابہ سے جو آثار آئے ہیں وہ ضعیف ہیں، مرفوع جو روایت آئی ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کسی صحابی سے کیا اسی طرح سے کیا کوئی قول اختلاف کا موجود ہے، تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کوئی اثر نہیں آیا ہے خلاف میں، اس کے اعتراض میں، اس کے برعکس یا اس سے بالکل کسی بھی حیثیت سے کوئی مختلف قول کسی صحابی کا آیا ہے یا نہیں آیا ہے، تو کوئی بھی ایسا قول موجود نہیں ہے، کسی بھی صحابی نے ان کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، ان کا معارضہ نہیں کیا ہے۔ مثال دیکھیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو وہ اپنے کانوں کے ظاہری حصے کو بھی، یعنی سامنے والا اور یہ پیچھے والا حصہ بھی، اس کو وہ دھوتے تھے، لیکن کان کا جو اندر کا حصہ جس کو سماخ کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو گہرائی کا حصہ نا، کان کے اندر کا حصہ، اس کو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کو وہ یعنی اندر انگلی نہیں ڈالتے تھے، اوپر کا حصہ دھو لیتے تھے، پیچھے کا حصہ بھی دھو لیا کرتے تھے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اور اپنی دونوں انگلیوں سے یہ جو جب اپنے سر کا مسح کرتے تھے تو کانی انگلی میں پانی لگا کر کے اندر کے حصے کو اس طرح سے مسح کیا کرتے تھے۔ چہرہ دھوتے تو کان کے ظاہری حصے کو بھی دھو لیتے، پیچھے کا حصے کو بھی دھو لیتے، لیکن مسح جب سر کا کرتے تو انگلیوں کو لے کر کے کان کے اندر کے حصے میں داخل کرتے۔ تو ہو گئی نا بات، یعنی کان کے اندر کا حصہ یہ سر سے تعلق رکھتا ہے، کان کا ظاہری حصہ اور یہ باطنی حصہ یہ دونوں چہرے کا حصہ ہے، اور اندر کا حصہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ سر کا حصہ سمجھتے تھے، مسح کا۔ اب دیکھیں، اچھا، اب اس اثر سے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے،
اس کو اہل علم نے جب پڑھا اور دیکھا تو اس سے نتیجہ کیا نکالا؟ اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ کانوں کا مسح کرنے کے لیے وہ الگ سے پانی لیا کرتے تھے، جیسا کہ صاف صاف آیا ہوا ہے کہ جس سر کا مسح کرتے تھے تو جو پانی باقاعدہ لیتے تھے مسح کرنے کے لیے لگاتے تھے، اس سے کانوں کے اندر کے حصے کو مسح کیا کرتے تھے۔ اسی سے اہل علم نے مسئلہ لیا ہے کہ کان کے اندر کے حصے کا تعلق جو ہے وہ سر کے مسح سے ہے۔ اس موقف میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کوئی بھی صحابی مخالف نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس کے خلاف کسی صحابی کا کوئی قول ملتا، کوئی عمل ملتا، کوئی اثر ملتا، تب تو یہ مسئلہ آ جاتا کہ بھائی اس سلسلے میں صحابہ کرام کے درمیان دو رائے، صحابہ کرام کے درمیان دو موقف ہے، لیکن ایسا کوئی موقف ہمیں کسی اور صحابی سے نہیں ملتا ہے۔ تو اسی لیے اس مسئلے کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ چونکہ اس سلسلے میں کسی اور صحابی کا کوئی قول نہیں ملتا، ابن عمر ہی کا ایک اثر ثابت ہے اور وہی ثابت ہے، وہی سب کے یہاں موجود ہے، نہ کوئی مرفوع ثابت ہے، نہ کوئی اعتراض کسی صحابی کا ہے، اس لیے اور نہ کسی دلیل کے خلاف ہے، اس کے خلاف کوئی دلیل ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں اسے ہم کیا مانیں گے؟ اسے حجت مانیں گے، دلیل مانیں گے۔ اس کے خلاف ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس موقف پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی ایک صحابہ کرام کے اقوال کو حجت مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، ہمارے سامنے اس کی بہت ساری شکلیں موجود ہیں اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ مثالیں اور اس کی تشریح توضیح انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آج کچھ ضروری کام کی وجہ سے ہم اس درس کو مختصر کر کے اسی پر ختم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے کے جو دروس ہوں گے وہ معمول کے مطابق اپنے وقت پر ختم ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سبھی لوگوں کو سلف امت کے منہج اور موقف کو سمجھنے کی اور مثالوں اور دلائل سے اس کی تفہیم اور توضیح کی اور اسے اچھی طرح سے سمجھ کر کے اسے برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔